الحمد لله الذي أكرم الشهداء بالحياة. قوله تعالى ومن يقتل في سبيل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بأعلى الدرجات وعلينا معهم إلى يوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک جو 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ ماہ مبارک بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اسلامی تاریخ میں اس کی بہت افادیت ہے. شریعت طاہرہ نے اس مبارک مہینے کی عظمت اور فضائل بیان فرمائے. یہ حسن کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے اپنی عبادات میں جو محتم بالشان عبادت ہے اور جو تقرب الہی کا خاص ذریعہ ہے اسے سال کے ابتداء مہینے میں اور سال کے آخری مہینے میں ظاہر فرمایا. یہ ماہ مبارک بھی اسلامی تاریخ میں امام عالی مقام حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پاک کی شہادتوں اور قربانی سے شروع ہوتا اور ذی الحج کا مہینہ جو سال کا آخری مہینہ ہے وہ بھی اللہ کے محبوب خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحان اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کی نسبت سے قربانی کے ذریعے اختتام پذیر ہوتا ہے. گویا اسلامی تاریخ میں
قربانی کی ایک خاص اہمیت و افادیت ہے۔ جس طرح انسان ظاہری اعتبار سے مختلف درجات اور مراتب رکھتا ہے، اسی طرح باعتبار ایمان و عمل کے بھی انسان کے مراتب مختلف ہیں۔ جس طرح بعض آدمی معمولی درجے کا مزدور یا بے پڑھا لکھا یا غیر شہرت یافتہ یا کسی خاص فن یا کسی خاص فضل میں مہارت نہ رکھنے والا، اور پھر اس کے بعد بعض فنون میں مہارت رکھنے والے، بعض علوم میں مہارت رکھنے والے، دنیاوی مراتب اور منزلیں حاصل کرنے والے، کوئی کلکٹر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی انسان کے مراتب مختلف ہیں۔ ظاہری اعتبار سے آپ منصبوں اور مراتب کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، بلا تشبیہ تقریب فہم کے لیے باطنی امور کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی مخلوق میں وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف درجات سے نوازا۔ سب سے زیادہ عظمت و رفعت والا مقام ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور خلاصہ کائنات ہیں، وجہ کون و مکاں ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث کن فکاں ہیں، دونوں جہان میں ہمارے لیے ذریعہ فلاح و صلاح ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے دیگر انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے مراتب رکھے۔ حضور کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ فضل حاصل ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کو انہی کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ پھر دیگر انبیاء کرام، رسولان اعظام، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہاں ذرا سی توجہ چاہوں گا، ذہن حاضر کیجئے۔ اس دور پرفتن میں جب مادی طاقتیں عروج پر ہیں اور الحاد اور بے دینی عام ہے، عقائد کی بے راہ روی عام ہوتی جا رہی ہے، اس زمانے میں بہت سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے منصب و مرتبے سے بے خبر ہو کر جو منہ میں آتا ہے بے لگام ہو کر کہتے ہیں۔ میرا موضوع گفتگو صحابہ اکرام کے فضائل اس وقت بیان کرنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس طرح دنیاوی مناصب میں جسے جو مرتبہ حاصل ہے، اگر کوئی شخص اس منصب کے خلاف اس سے کلام کرتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ جس طرح مجسٹریٹ سے، جج سے، ضلع ادھیکاری سے کوئی شخص بے ادبی بد تہذیبی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا، اس کے منصب کا خیال رکھے گا، وگرنہ وہ قانوناً مجرم قرار پائے گا۔ بلا تشبیہ دین میں جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے مراتب و عظمت عطا کی ہے، ان معظمان دین کا احترام ہمیں اسی طرح کرنا لازم و واجب ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام کا مقدس زمرہ یہ وہ پاکیزہ اور مبارک جماعت ہے
جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں میں تمام بندوں پر نظر ڈالی، ان میں سے پاکیزہ قلوب والی جماعت کو اے محبوب تمہاری صحابیت کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں جس محبوب جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصاحبین کے لیے، اصحاب کے لیے، احباب کے لیے منتخب فرمایا، وہ اس پیاری جماعت کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی تاکیدات بہت زیادہ ہیں، متعدد آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و محاسن وارد ہوئے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو واضح لفظوں میں جن آیات طیبات میں اللہ رب العالمین نے اس مبارک جماعت کی عظمت کو بیان کیا، وہ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اس پاکیزہ زمرے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب عز و جل سے راضی ہے۔ ایک اور مقام پر یہ تردد نہ رہے کہ کن صحابہ سے راضی، یا اس میں تمام کے تمام صحابہ شامل ہیں، تو ہر صحابی رسول کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کی ہر وقت فکر رکھتے، ہر وقت اپنے بارے میں اپنے ساتھیوں سے معلوم کرتے تم میرے اندر کوئی نفاق کی کیفیت تو نہیں پاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عبقری ذات، جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر امت ہیں یہ، جنہیں اللہ کے حبیب نے اپنے رب عز و جل سے مانگ لیا۔ ایک ہوتا ہے مرید، ارادت مند، چاہنے والا۔ تمام صحابہ اکرام نے اپنے رب کو چاہا اور آقا نعمت کی بارگاہ میں سرکار کی چاہت میں حاضر آئے، لیکن یہ تنہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں ان کے رب عز و جل نے مراد بنایا۔ مرید اور مراد میں فرق سمجھتے ہیں؟ مرید وہ جسے اپنے پیر سے ارادت ہو، اپنے شیخ سے ارادت ہو اور وہ اس ارادت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر آئے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے خود ہادی اعظم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے اس طرح مانگیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما، خاص عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما کر۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ نے طلب فرمایا، تو یہ مراد رسول اللہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ان کا مقام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا، شیخین کریمین۔ جس زمانے میں نئے نئے فرقے عقائد کے پھوٹنے اور پیدا ہونے شروع ہوئے، آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، ذہن حاضر کیجئے۔ ہر زمانے میں اکابرین امت نے جب امت میں فساد واقع ہوا اور کوئی نیا فرقہ ظاہر ہوا، تو اہل سنت والجماعت کی امتیازی پہچان اس جدا ہونے والے فرقے کی نسبت سے متعین کر دی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک ہے، ایک جماعت باغی ہوئی جو خارجی ہو گئے،
ایک جماعت نے محبت میں غلو کیا جو رافضی اور شیعہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ ایک گروہ نے ان کے ساتھ تعصب کیا اور بغض و حسد رکھا تو اس جماعت نے ان کے خلاف بد کلامی کی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہود اور ایک جماعت نے ان کی محبت میں غلو کیا تو معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا کہنے لگے، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ تو اسی طرح ایک جماعت تمہاری بغاوت و مخالفت میں ہلاک ہوگی عداوت کی وجہ سے، اور ایک جماعت تمہاری محبت کے غلو سے ہلاک ہوگی۔ یہ مراد تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہو کر رہا۔ کیوں نہ ہو کہ ان کی زبان پاک، اس پاک زبان پر وحی الہی ناطق ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے محبوب، آپ خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو آپ کے رب عز و جل کی وحی ہوتی ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ فقط اشارے پہ کل کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے پہ کل کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جسے میرے آقا نے فرما دیا یہ جنتی ہے وہ یقینی جنتی ہے، اور جسے آقا نے فرما دیا یہ جہنمی ہے تو وہ یقیناً جہنمی ہے، اس لیے کہ یہ وہ پاک زبان ہے۔ جس نے فرمایا اللہ ایک ہے تو ہم نے بن دیکھے اللہ کو ایک مانا، جس نے فرمایا جنت ہے تو ہم نے جنت کو مانا۔ تو اس پاک زبان سے نکلا کہ علی تمہاری محبت میں ایک گروہ ہلاک ہوگا اور ایک تمہاری عداوت میں۔ تو ان کے زمانے میں خارجی ہوئے جنہوں نے بغاوت کی اور خروج کیا، اور انہی کے زمانے میں شیعہ ہوئے رافضی۔ اب آپ دیکھیے رافضیوں میں یہ بلا ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما چکا کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے تمام صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں صحابہ اکرام میں حضرت عمر کی ایک بات بتانا چاہتا تھا، ذہن حاضر کیجئے۔ کیسی ذات ہیں حضرت عمر؟ ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہیں، سرکار نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان کس درجے کا ہے؟ تم مجھ سے کیسی محبت کرتے ہو؟ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے ذات کے علاوہ، اپنے نفس کے علاوہ، اپنے ہر مال سے، عزیز و اقارب سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے حبیب آپ کو چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ان کے سینے پر ایک دست مبارک کی ضرب لگائی، پھر فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تمت ایمانک یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ذرا بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے جسے کامل الایمان فرمایا اس کا ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہے نا؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سند حاصل ہو جانے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم فرمایا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، تم نے رسول اللہ سے نفاق کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانا اور سیکھا ہے، بتاؤ میرے اندر کوئی علامت نفاق تو نہیں؟ اور وہ عرض کرتے کہ نہیں اے امیر المومنین، آپ میں کوئی نفاق کی نشانی نظر نہیں آتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، جن کے بارے میں قرآن کریم نے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا، اور ایک اور اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ عز و جل سے تمام صحابہ اکرام سب امت میں سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ اللہ فرماتا میں ہر اس بندے سے راضی ہو گیا جو مجھ سے ڈرنے والا، میری خشیت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فکر ہے اس بات کی کہ میرے اندر کوئی نفاق کی بات پیدا نہ ہو جائے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی فکر نہ رہی کہ ہم کس مجلس میں جائیں، کس کی تقریر سنیں، کس کی کتاب دیکھیں، کہیں ہمارے اندر منافقت پیدا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاکیزہ جماعت کے لیے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، جس کی چاہو اقتدا کرتے رہو، ہدایت پر رہو گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام ہادی و مہدی ہیں، یہ تمام ہمارے لیے مرشد ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے تعلق سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر یہ لازم ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے عمل کی نقل کو اختیار کرو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اہل بیت پاک سے محبت تھی، اور اہل بیت پاک صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے۔ ابھی میں نے ایک جملہ بولا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات سمجھنے کے لیے میں نے یہ تمہید ذکر کی، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک ہے۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، عظیم تابعی، صحابہ اکرام کو دیکھا، ان کی صحبت نصیب ہوئی۔ ان کے زمانے میں ایک تو وہ لوگ تھے جو خارجی تھے، صحابہ کے زمانے میں ہو گئے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو شیعہ تھے، رافضی تھے، ایک نیا فرقہ ظاہر ہوا ان کے زمانے میں جس نے اعتقاد اہل سنت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعتقاد کے علاوہ ایک نیا اعتقاد گڑھا، صحابہ اکرام کا، رسول اللہ کا بیان کیا ہوا۔ اور صحابہ اکرام کا اعتقاد کیا ہے؟ یا تو آدمی مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ باعتبار ایمان و کفر کے آدمی دو قسموں پر ہے، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ انہوں نے کہا من ارتکب الکبیرۃ فہو لیس بمومن ولا بکافر، جس نے کبیرہ گناہ کیا نہ ہم اسے مسلمان کہیں گے، مومن کہیں گے، نہ ہم اسے کافر کہیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے اپنی جماعت کو الگ کر لیا۔ جب یہ سمجھانے اور مناظرے سے راہ حق پر نہ آئے تو امام برحق حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے یہ کلمات نکلے، اعتزلنا، ہم سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنی جماعت کا نام معتزلہ رکھ لیا۔
اللہ کا فضل ہے ہمارے شہر میں کوئی ڈھکا چھپا معتزلی ہو تو ہو، اس زمانے میں یہاں نہیں ہے۔ مجھے جو بات بتانی ہے ذہن حاضر کیجئے، سرکار حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الگ ہو گئے اور اہل سنت کے بہت سے مسائل سے انکار کرنے لگے۔ اہل سنت کے یہاں وضو کرنا حوض سے جائز ہے، حوض کے کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ سے پانی لے کر آپ وضو کریں تو جائز ہے۔ دہدرد حوض میں جو پانی بھرا ہوتا ہے وہ ہاتھ ڈبونے کی وجہ سے مائع مستعمل نہیں ہو جاتا، اور جب وہ اتنا زیادہ تعداد میں پانی ہے کہ مائع مستعمل نہیں ہوتا تو اس کے کنارے سے وضو کرنا جیسے ندی یا تالاب سے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اس سے بھی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے یہاں چمڑے کے موزے پہننے پر مسافر 3 دن 3 رات تک ایک بار وضو کر کے باقی اوقات میں اس پر مسح کرتا رہے، اور جو مقیم ہے وہ 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے۔ یہ صرف چمڑے کے موزے کی بات ہے، نائلون کے موزے پر نہیں کیا جا سکتا۔ ان معتزلی حضرات نے اس سے بھی مخالفت کی، تو مجھے جو بات سنانی ہے یہاں ذہن حاضر کیجئے، وہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ آج رافضی بھی ہیں، شیعہ، اور ان میں مختلف طبقے ہو گئے، اور خارجی بھی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کو کیسے پہچانیں کہ یہ اہل سنت ہے؟ کیا پہچان ہے اس کی؟ اور معتزلی بھی ہیں، تو ہم اہل سنت کو کیسے پہچانیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بار بار پیارے آقا کی حدیث سنی، ستفترق امتی 73 ملة كلهم في النار الا واحدہ، قیل من ہی یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی۔ تو سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے باعتبار عقیدے کے، ایک کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے جہنمیوں کو چھوڑ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ جنتی جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے۔ تو اب حضرت حسن بصری سے پوچھا جا رہا ہے کہ جنتی جماعت تو اہل سنت ہیں، اور آج خارجی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، معتزلی بھی ہیں، ہم یہ کیسے جانیں کہ سنی کون ہے، اہل سنت کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علامت اہل السنن، سن لو اہل سنت کی پہچان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام سے افضل جاننا اہل سنت کا عقیدہ، اور ظاہر ہے کہ شیعہ انہیں سارے صحابہ سے افضل نہیں مانتے، بلکہ ان کے بارے میں دریدہ دہنی سے کام لیتے ہیں، بد زبانی سے کام لیتے ہیں۔ دوسری پہچان بتائی حب الخطانین، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھنا۔ ایک دو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ سے افضل ماننا، تفضیل الشیخین۔ دوسرے حب الخطانین، سرکار کے دونوں دامادوں کو، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچی محبت کے ساتھ دل میں جگہ دینا۔ دو پہچانیں بتائیں۔ تیسری پہچان، ایک پہچان جو پہلے بتائی اس سے شیعہ دور ہو گئے کہ یہ حضرات شیخین کو افضل نہیں مانتے۔ دوسری پہچان جو بتائی حب الخطانین، اس سے خارجی دور ہو گئے کہ یہ ان پر معاذ اللہ کفر تک کا بہتان کرتے اور گالیاں دیتے اور تبرہ کرتے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات کہوں، ہمارے بعض سنی بھائی خاص عاشورے کے دن اپنے بعض بچوں کو سبز کپڑے پہناتے ہیں، اور بعض علاقوں میں جہاں خارجی ہیں وہ سرخ کپڑے پہناتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مغضوبین کی علامت ہے، اہل سنت کی یہ پہچان نہیں۔ محبین اہل بیت پاک
ان کے نام پر لنگر کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب عمل کرتے ہیں۔ اب میں تیسری پہچان بتا رہا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ہمارے زمانے میں ایک جماعت معتزلہ کی بھی ہے، تو انہیں کیسے پہچانو گے؟ فرمایا المسح علی الخفین والتوضؤ بالحوض، حوض سے وضو کرنا اور مسح کرنا موضوع پر جو مانتے ہیں انہیں سنی جانو۔ یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جس زمانے میں جو فساد واقع ہوا اس کی وجہ سے اعتقاد خراب ہوا، تو اس زمانے کے علماء دین اور ائمہ دین نے اسی عمل کو پہچان قرار دیا۔ خارجی اہل بیت پاک کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے کہ یہ محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، تو جو نفرت کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت پاک سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت پاک کا سچا گرویدہ غلام اہل سنت ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے جان لی تو ایک بات بتائیے، اگر کوئی صاحب عورتوں کا لباس پہن لیں تو کیا انہیں پسند کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس، عورتوں کا جوتا، عورتوں جیسی لباس کی تراش خراش اختیار کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں گنا جاتا ہے۔ علماء ربانین سے معلوم کیا جاتا ہے کیا بے دینوں، ہنود، بے بہبود کے کھیل تماشوں میں جانے سے اور وہاں دکانیں لگانے سے کوئی نقصان ہے؟ فرمایا جائز نہیں۔ کیوں؟ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس جماعت کی کثرت بڑھائے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کیا کہے گا؟ بہت لوگ جمع تھے، اس نے استثناء نہیں کیا جو ان میں ان کے علاوہ تھا، معلوم ہوا وہ ان میں گنا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب نے اس ہر نقصان سے ہمیں آگاہ کیا ہے جو دنیا یا آخرت کے لیے ہمارا نقصان ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں سرخ کپڑے پہنانا خارجیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کو ہرگز نہ چاہیے۔ سبز کپڑے پہنانا یہ روافض کا طریقہ ہے، ہرگز نہ چاہیے۔ سیاہ پرچم لگانا، سیاہ کپڑے پہننا یہ شیعہ کا طریقہ ہے، ہرگز نہ چاہیے۔ بلکہ احتیاط کرو کہ خاص محرم الحرام کے پورے مہینے اگر آپ کالے کپڑے بناتے بھی ہیں تو ان دنوں میں کالے کپڑے نہ پہنو کہ کہیں تمہیں اغیار میں شمار نہ کیا جائے، کہیں تمہیں دشمنان دین میں نہ گنا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ تو لباس کی مشابہت تھی جسے شریعت طاہرہ نے حرام قرار دیا، اور سب سے بدترین جماعت یزیدیوں کی جماعت، جنہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے اہل بیت پاک کو شہید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس خوشی میں کہ ہم فاتح ہیں، کامیاب ہو گئے، انہوں نے پرچم لہرائے، انہوں نے اہل بیت پاک کے مقتولین کے سروں کو نیزے میں چھید کر اٹھا کر گشت نکالا۔ یہ اصل ہے شدوں کی، علم کی۔ اہل سنت میں شرق سے غرب تک، غرب سے شرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، کونا کونا دیکھیے، کہیں کا کوئی اہل سنت اگر جہالت کی وجہ سے ان کے ساتھ شیعوں کے عمل میں شریک ہو گیا تو وہ بوجہ جہالت ایسا کر رہا ہے، لیکن کہیں کوئی سنی عالم، کہیں کوئی سنی امام اس کام کو نہ کرتا ہے نہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب آئیے تعزیے کی طرف۔ میرا کام حق بیان کرنا ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علمه لن يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالی عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی خلاف شرع فتنہ ظاہر ہو یا فرمایا کہ کوئی نئی بدعت ایجاد ہو، اصل بدعت سیئہ وہی بدعت ہے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو اور بوجہ جہالت کے لوگوں نے نیا کام دین میں شروع کر لیا۔ اگر اس کی اصل ہوتی تعزیہ داری کی تو سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جب سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے وہ اس کی نقل شروع کرتے۔ ان کے اہل بیت پاک میں، ان کی اولاد میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق یا حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے وقت کے جلیل القدر ابقلی امام ہوئے، خلق خدا ان کی طرف رجوع لاتی اور جہاں تشریف لے جاتے ازدحام اہل سنت کا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی حیات پاک میں نہ علم کا جلوس نکالا اور نہ کہیں تعزیہ داری کو ایجاد کیا۔ دیکھو تاریخ مدینہ اٹھا کر، تاریخ مدینہ وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ امام سمہودی کی 3 جلدوں میں ہے۔ شفا شریف دیکھو، مواہب دیکھو، کہیں ان خرافات کا پتہ تک نہیں۔ ہندوستان میں کیسے آیا؟ یزیدیوں نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد ڈھول اور تاشے بجا کر خوشی کی ناچے اور جھومے، یہاں سے یہ ڈھول شروع ہو گیا۔ اس کو کس نے اپنایا؟ اس زمانے کے اہل تشیع نے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہندوستان کی تاریخ، سب سے پہلے یہاں تیمور لنگ نے جو شیعہ بادشاہ ہوا اس نے تعزیہ داری اور سدے شروع کیے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے اکابر علماء کرام سے مسائل معلوم کریں اور حق جان پر اس پر عمل کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب فتنہ ظاہر ہو اور عالم اپنے علم کے مطابق حکم شرع بیان نہ کرے تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور نہ اس کا فرض قبول ہوگا اور نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا من سکت عن الحق فہو شیطان الاخرس، جو حق بات کہنے سے رک جائے وہ گونگا شیطان۔ میرا کام آپ تک حق بات پہنچا دینا ہے، جو مانے گا نور و نجات، جو نہ مانے گا اس کے لیے آخرت کا حساب و کتاب۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو بدعات کی خرافات سے بچائے اور سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک دن میں کیا کیا سنتیں بتائی ہیں، کیا کیا پیارا عمل آپ کو کرنا ہے، اس کی طرف آپ توجہ کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے تشریف لائے تو سرکار مدینہ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے معلوم کیا یہ دن کیا ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مبارک دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرعون کے شر سے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمیں نجات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا اور فرعون کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ ہم اس مبارک دن میں برکت والا دن ہونے کی وجہ سے شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم سے ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میرے آقا نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے
جس کے راوی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ قبلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے عمل خیر جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ دوسرا عمل کیا ہے عاشورے کے دن کا؟ من صلی یوم عاشوراء 4 رکعات، میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث طیبہ مسلم شریف میں اور ترمذی میں اور بہقی میں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یوم عاشوراء 4 رکعات، جس نے عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو 4 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت کر کے، یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، اور ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار پڑھی، وقل هو اللہ احد 11 مرۃ، اور 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھی ہر رکعت میں، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما وبنى اللہ لہ منبرا من نور، اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جنت میں اس کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور کا منبر بنایا جائے گا جس پر اسے بٹھالا جائے گا۔ یہ ہے دلیل کی بات، یہ ہے حدیث شریف سے ثابت۔ دکھاؤ کوئی حدیث ایسی۔ صحابہ اکرام میں آخری صحابی کا وصال ہوا سن ہجری 111 میں، تو بتاؤ 61 سے 50 سال کے درمیان میں جو صحابہ اکرام تھے، کیا انہوں نے شد علم نکالے؟ کیا ڈھول بجائے؟ کیا تعزیے نکالے؟ تعزیے کی اصل تو میرے دوست بس اتنی ہے کہ جیسے آپ مدینہ طیبہ کا روضہ کیلنڈر پر چھپا ہے، اسے آپ اپنے یہاں فریم میں لگا کر آویزاں کر لیں، اور صبح و شام اس نسبت سے کہ یہ گنبد خضرا کی تمثال ہے، یہ عکس ہے گنبد خضرا کا، اس کو نظر بھر کے دیکھیں محبت کی نظر سے، اور آقا پر درود بھیجا کریں۔ تصور تو اصل تصور وہ ہے جو دل میں اتر آئے ہیں۔ یوں تصویر بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ تصور میں تصویر اتر آئے، دل میں رہتی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اتنا تصور جماؤ گنبد خضرا کا کہ جب تم آنکھیں بند کرو تو اس کا جلوہ تمہارے سامنے ہو۔ اتنا گنبد خضرا کا تصور کرو کہ تصور کرتے کرتے اس کی طلعت تمہارے دل میں اتر آئے، اور جب گردن جھکے تو روضے کو دیکھ لو۔ یہ اصل ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کی تمثال آویزاں کر لی اور دیکھ کر یاد کر لیتے ہو، یہ خانہ کعبہ کا عکس ہے۔ غریب نواز کا آستانہ، حضور غوث اعظم کا آستانہ، ایسا ہی کربلا معلی، شہید گلگوں قبا حضرت سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل روضے کی شبیہ، اور اس کا عکس بھی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، اسی طرح زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ قبریں بنانا، یہ عمارت اونچی بنانا جس کی کوئی مطابقت امام علی مقام کے روضے سے نہیں، یہ سب اپنی طرف سے اختراع ہے۔ کہیں قبریں بنائی جاتی ہیں، کسی پر ہرا غلاف ڈالا جاتا ہے، کسی پر سرخ غلاف ڈالا جاتا ہے، یہ حضرت حسن کی قبر ہے، یہ حضرت حسین کی قبر ہے، کہیں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کہیں پھول چڑھائے جاتے ہیں، کہیں منتیں مانی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے لکھا، بزرگوں کی فاتحہ کا تبرک فاتحہ کی وجہ سے برکت والا ہو جاتا ہے، تو اسے کھانا جائز بلکہ باعث برکت حاصل کرنے کا سبب۔
لیکن تعزیے پر چڑھایا ہوا اتارا ہوا نہ کھائیں، چاہے فاتحہ کے بعد چڑھایا جائے فاتحہ سے پہلے، کہ یہ تشبہ بالحنون ہے۔ فرضی قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، رسمی قبر بنا لی بلا مقبور کے، اس پر فاتحہ پڑھنا، پھول ڈالنا حرام اشد حرام۔ تو بتاؤ امام عالی مقام کی قبور پاک کا فرضی منظر بنانا اور پھر کسی کا مزار کیا گشت کرتا ہے، گلی کوچے میں پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، بڑی عقل و دانش باید گریست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امام نے جو شہادت دی وہ احیاء دین و سنت کے لیے، یزید نے جو خرافات پیدا کر رکھی تھی ان کے رد میں آپ نے اس سے مقابلہ کیا۔ اور یہ جو سینہ کوٹنا، رونا، چیخنا، چلانا، مرثیے پڑھنا، شریعت طاہرہ سے یہ حرام اشد حرام۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیت۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سینہ کوٹا، اپنے منہ کو پیٹا۔ اب جو اپنے جسم کو لہو لہان کر لیتے ہیں، کیا وہ شریعت کا حکم ہے؟ جس نے سینہ کوٹا، اپنے منہ کو، چہرے کو پیٹا اور ایسی باتیں کہیں جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیان کر کر کے روتے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بتاؤ تو صحیح کہ ہر ایک کو ان کی احتیاج ہے۔ یہاں بھی ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان کا دامن تھاما، یہاں انہی سے ایمان ملا، قرآن ملا، ایقان ملا، اتقان ملا۔ حق تو یہ ہے کہ رحمان ملا، اور انہی کی پہچان پر قبر میں بیڑا پار ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا کون ہے، کہے گا ھذا سیدی محمد رسول اللہ، یہ ایک ذات ہے جو دونوں جہان میں کام آنے والی ہے۔ یہی کبھی حوض کوثر پر ہوں گے، کبھی پل صراط پر ہوں گے، کبھی میدان پر ہوں گے۔ اب ان سے منہ موڑ کر کسے اپنا بناؤ گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَّا، جو ایسا کرے ہم میں سے نہیں۔ تو جسے سرکار خود سے الگ کر دیں اس کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ ڈھول بجانا حرام، تاشے بجانا حرام، فساق و فجار کا طریقہ، تفسیق حرام، تالیاں بجانا۔ جو کام شریعت طاہرہ سے حرام ہیں انہیں ترک کرنا فرض و واجب علی حسب مراتب۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مولا تعالی عز و جل سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔